مصطفیٰ سے اور چیز کیا چھپ سکتی ہے کائنات؟ جو کروڑوں برس رب کی قربتوں اور رب کے جلووں میں رہا ہے، بتائیں رب نے اس کو کتنا علم عطا فرمایا ہو۔ ہمیشہ یاد رکھیں علم لینے والا جو ہے اس کے علم میں اسی وقت کمی واقع ہوگی جب یہ چار چیزوں میں سے کوئی چیز موجود ہو۔ کیا چیز؟ یا تو شاگرد جو علم لینے والا ہے وہ نااہل تھا کہ جس کی وجہ سے اسے کامل علم نہ مل سکا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یا تو استاذ جو تھا وہ کامل نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ مکمل علم اپنے شاگرد تک منتقل نہیں کر سکا۔ تیسری وجہ یہ کہ یا تو استاذ بخیل ہوگا، وہ چاہا ہوگا کہ نہیں اس کو ساری باتیں نہیں بتانی، کسی اور شاگرد کو بتانی ہے، تو اس وجہ سے شاگرد کے پاس کامل اور مکمل علم نہیں آتا۔ یا چوتھی اور آخری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس چیز کا علم، جس کتاب کا علم دیا جا رہا ہے، یا وہ کتاب یا وہ چیز ناقص ہے کہ جس کی وجہ سے شاگرد مکمل طور پر نہیں سیکھ سکا۔ ان چاروں میں سے کوئی ایک چیز بھی پائی جائے تو پھر ہم اندازہ لگا لیتے ہیں اور انسان سمجھ جاتا ہے کہ اس کے علم میں کمی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان چار چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پڑ گئی۔ اور ہم نے ابتدائی تقریر میں آپ کے سامنے یہ بات کی کہ استاذ کامل ہو اور اس کی بارگاہ میں شاگرد بیٹھ جائے تو کامل استاذ کی بارگاہ میں بیٹھنے کی وجہ سے وہ شاگرد بھی کامل بن کے نکلتا ہے۔ بالکل اسی طرح کامل پیر ہو، اس کی صحبت میں بیٹھنے والا جب اس کی صحبت سے اٹھے گا کچھ عرصے کے بعد تو وہ بھی کامل مرید بن کے اس کی بارگاہ سے اٹھے گا۔ یعنی جہاں سے علم آ رہا ہے وہاں کوئی کمی نہیں ہے، وہاں کاملیت اور اکملیت ہے، تو جسے دیا جا رہا ہے اس کے اندر بھی کاملیت ہوگی، اس کے اندر بھی اکملیت ہوگی۔ اب بتائیں جو لوگ علم مصطفیٰ علیہ تحیت والسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے، ان کو ذرا ایک لمحے کے لیے یہ بات سوچنی چاہیے کہ نبی علیہ السلام کو علم کسی بندے نے نہیں دیا، بلکہ آپ کو علم آپ کے رب العالمین نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ دینے والا خدا ہو، لینے والے ان کے حبیب ہوں، اور جس کا علم دیا جا رہا وہ قرآن ہو، جب یہ ساری چیزیں کامل موجود ہوں تو بتائیں کہ اس کو علم دیا جا رہا ہے، پھر کیوں نہیں اس کے پاس کامل علم موجود ہوگا؟ اس کے بعد کیوں نہ اکمل علم ہوگا؟ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین آیا۔ نبی علیہ السلام نے بڑی معروف حدیث، نبی علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل بتاؤ کہ تمہاری عمر مبارک کتنی ہے؟ جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص کوئی معلوم نہیں کہ کتنی عمر ہے، لیکن اتنی بات جانتا ہوں کہ آسمان پر ایک ستارہ چمکا کرتا تھا جو 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا ایک مرتبہ، اور اس ستارے کو میں نے 70,000 مرتبہ چمکتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی جو 70,000 برس کے بعد ایک بار ستارہ چمکا کرتا تھا، اس ستارے کو میں نے 70,000 مرتبہ چمکتے دیکھا ہے۔ یعنی اپنی عمر کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ میں نے اتنی مرتبہ اگر اسے دیکھا ہے تو آپ اندازہ لگا لیں میری عمر کتنی ہو سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس سے اگلی بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ جبریل وہ جو آسمان پر 70,000 برس کے بعد ستارہ چمکا کرتا تھا اور جس کو تم نے 70,000 مرتبہ چمکتے دیکھا ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ میں ہی تھا جو 70,000 برس کے بعد آسمان پر چمکا کرتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جو 70,000 برس کے بعد ستارہ چمکتا تھا اور جسے 70,000 مرتبہ تم نے دیکھا ہے، وہ ستارہ میں ہی تھا جو آسمان پر 70,000 مرتبہ چمکا کرتا تھا۔ اس حدیث کو لکھنے کے بعد حکیم الامت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے جال حق کے اندر اس بات کو واضح کیا۔ آپ نے کہا کہ کروڑوں برس نبی علیہ السلام، اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کروڑوں برس نبی علیہ السلام رب العزت کی قربتوں میں رہے۔ فرمایا اگر کامل استاذ کی بارگاہ میں شاگرد کچھ عرصہ رہے وہ کامل شاگرد بن کے نکلتا ہے۔ فرمایا تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فرمایا کہ جو رب کی قربتوں میں رہا کروڑوں برس،
یہ ساری باتیں ایک طرف رہ گئی کہ سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب عطا ہوا یا نہ عطا ہوا، یہ ساری باتیں ایک طرف رہ گئی۔ عقلی طور پر اگر انسان سمجھنے کی کوشش کرے، لیکن اگر ہمارے سامنے کوئی چیز غیب ہے، اگر کوئی چیز ہمیں کبھی بھی نہیں دکھنے والی اور نہیں دکھ رہی دنیا کے اندر، وہ صرف رب العزت کی ذات ہے جو سب سے زیادہ غیب ہے، جو ہمیں نہیں دکھنے والی۔ اس کے علاوہ کوئی نہ کوئی چیز کسی نہ کسی ذریعے سے نظر آ سکتی ہے، لیکن رب العزت کی ذات ہے جو سب سے بڑی غیب ہے۔ جو کہتے ہیں حضور کو فلاں چیز کا علم نہیں، غیب کا علم نہیں، بتائیں جو سب سے غیب چیز یہ رب کی ذات جو خود ہی مصطفیٰ سے نہ چھکے، تو بتائیں مصطفیٰ سے اور چیز کیا چھپ سکتی ہے کائنات؟ اگر جو مصطفیٰ کے علم پر اعتراض کرے، اس کا مطلب اس کا اپنا علم کمزور ہے۔